السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، اللہ رب العزت نے ماہ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تین تاریخوں کو اور 3 دنوں کو ایام النحر قرار دیا ہے۔ نحر کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا، اور ان 3 دنوں کو، ان 3 تاریخوں کو 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو اللہ نے قربانی کے دن قرار دیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کا ان 3 دنوں کو خاص کرنا یہ ایک بنیاد اور ایک اصل رکھتا ہے۔ جیسے اللہ تعالی نے حج کے 5 دن کو مخصوص فرما دیا کہ حج والی عبادت اس کی ایک بنیاد اور ایک اصل تھی، اور امت مسلمہ کو اس طرف متوجہ فرمانا مقصود تھا کہ اس عبادت کو دنوں کے ساتھ خاص فرما دیا کہ ان دنوں کے علاوہ اگر وہ عبادت کی جائے گی تو 1000 بار وہ عبادت کر لے، ان مقامات پر جا کر وہ عبادت ادا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اللہ تعالی نے قربانی کے لیے 3 دنوں کو خاص فرمایا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کی بھی ایک بنیاد ہے، اس کی بھی ایک اصل ہے۔ اور جو معاملہ حج کے ساتھ تھا کہ حج والی عبادت 5 دنوں کے علاوہ چاہے ادا کر لے ادا نہیں ہوگی، عبادت نہیں مانا جائے گا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان 3 دنوں کو قربانی کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اور دنوں میں اگر بندہ جانور کو ذبح کر رہا ہے، قربان کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن وہ عبادت جو ان دنوں میں ادا کی جاتی ہے یہ عبادت ادا نہیں ہوگی۔ تو سوچنے کی بات ہے اور عقل اور ذہن میں یہ بات بٹھانے کی ہے کہ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ دنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو خاص فرما دیا۔ تو دنوں کو بھی مخصوص قرار دیا اور عمل کو بھی مخصوص قرار دیا کہ ان دنوں میں یہی عمل اللہ کو مقبول اور محبوب ہے۔ خود حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ ان 3 دنوں میں اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل وہ قربانی والا عمل ہے کہ دوسرے اعمال چاہے جتنے کیے جائے بڑے بڑے اعمال، لیکن ان کی وہ حیثیت نہیں، ان کی وہ وقعت نہیں جو قربانی والے عمل کی حیثیت اور وقعت ہے، اور اللہ کی نظر میں جو محبوب ترین عمل ہے۔
تو گویا کہ دنوں کے ساتھ اس عمل کو خاص کرنا، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ کو کچھ اور مقصود اور مطلوب ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ عموماً جو ہے جو قربانی کی جا رہی ہے، جانور کو خرید کر اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، قربان کیا جا رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کو اور ایک شکل کو بیان کیا ہے کہ یہ شکل، یہ صورت اختیار کرنا ہے، لیکن اللہ کو مقصود کچھ اور ہے، اللہ کو مطلوب اور کچھ اور ہے، اللہ کو کچھ پیغام دینا ہے، کچھ پیغام سنانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ ہرگز نہ جانور کا گوشت اور نہ جانور کا خون اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ جو شکل جانور کو ذبح کرنے کی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس شکل کو، اس صورت کو اختیار کیا جائے، مقصود اللہ کا جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے۔ اس لیے ذہن میں یہ بات بٹھا لی جائے کہ ہم اس جانور کو جو ذبح کر رہے خرید کر، صرف ہم شکل اور صورت پر نہ رہ جائے۔ عموماً امت مسلمہ کا یہ معاملہ ہے کہ جو عمل اس سے کروایا جا رہا ہے، جو عمل کا حکم اس کو دیا جا رہا ہے، وہ نہ مقصود پر نظر رکھتے ہیں، نہ مطلوب پر نظر رکھتے ہیں، نہ عمل کی حیثیت اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے اعمال امت مسلمہ کے صرف رسم اور رواج بن کر رہ گئے ہیں، اس لیے کہ امت مسلمہ صرف اس عمل کو کر رہا ہے لیکن اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، اور نہ اس تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، نہ ہم نے سوچا ہے اس عمل کے بارے میں اور نہ اپنی اولاد کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ اس لیے کہ میں نے پہلے ہی یہ بات پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اتنی اہمیت دی ہے اور اس کے متعلق اتنی جو فضیلت بیان کی ہے، اللہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ کا مقصود اور مطلوب کچھ اور ہے۔ تو بندوں کو چاہیے، امت مسلمہ کو چاہیے اس مقصود اور مطلوب تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور پھر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے، کسی بھی علاقے میں رہتا ہے، وہ اگر صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب اور ضروری ہے۔ تو اللہ کا اس عمل کو امت مسلمہ کے ہر صاحب نصاب پر واجب اور ضروری قرار دینا، اور پھر یہ نہیں کہ جیسے حج زندگی میں ایک مرتبہ ادا کر دیا گیا، فرض ادا ہو گیا، بات کا ضروری نہیں ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، فضیلت ہر سال کرے، فضیلت اس کی الگ ہے، لیکن فرضیت اللہ تعالیٰ نے حج کی عمر میں ایک مرتبہ فرمائی ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل قربانی والے عمل کو اللہ تعالیٰ نے ہر سال واجب اور لازم اور ضروری قرار دیا۔ میں جس طرف آپ کے رخ کو لے جانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن کو جس طرف آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کو مقصود کیا ہے، کہ ہر سال ہر صاحب نصاب پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو واجب، لازم اور ضروری قرار دیا۔ تو اتنی اہمیت
اور اتنی تاکید کہ یہ نہیں کہ 1 سال کر لیا دوسرے سال نہیں کرنا ہے، کبھی اپنی طرف سے کر دیا، کبھی بیوی کی طرف سے کر دیا، کبھی بچوں کی طرف سے کر دیا، چلو 1 سال میرے نام سے، دوسرے سال دوسرے کے نام سے، تیسرے سال تیسرے کے نام سے۔ نہیں، تاکید یہ فرمائی گئی جو صاحب نصاب ہے، ہر سال اگر صاحب نصاب رہتا ہے، ہر سال قربانی اپنی جانب سے لازم اور ضروری قرار دی۔ میں اس اہمیت کو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو مقصود اور مطلوب اس عبادت سے کیا ہے، اس حقیقت تک ہم کو پہنچنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا یہ عمل بھی اور اعمال کی طرح رسم و رواج بن کر رہ جائے۔ بہت ساری عبادتیں دیکھیے، بہت سارے اعمال دیکھیے، ہم خود غور و فکر کریں کہ ہمارے دوسرے اعمال، دوسری عبادتیں وہ صرف رسم اور رواج بن کر رہ گئی ہے، چاہے عمل واجب ہو، فرض ہو یا سنت ہو، کہ دعا کرنا ہے، دعا ایک اہم عمل ہے۔ الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اتنی اہمیت دعا کو دی گئی ہے، لیکن ہماری دعا صرف رسم و رواج بن کر رہ گئی کہ دعا کب کی جائیں گی؟ بولے شب قدر آئیں گی، قرآن مجید ختم ہوگا، اسی وقت تو دعا کریں گے، اس وقت سب جمع ہو جائیں گے، دعا کا موقع آ گیا۔ تو ہم نے ان عبادتوں کو، چاہے فرض کا درجہ رکھتی ہو، ہماری نمازوں کا بھی وہی حال ہے، ہماری دیگر عبادتوں کا چاہے وجوب کا درجہ ہو، جیسے قربانی والا عمل ہے یا سنت اعمال ہے، سب رسم و رواج بن کر رہ گئے ہیں، اس میں جان نہیں رہی ہے۔ وہ عبادت کے فوائد، وہ عبادت کے ثمرات اور وہ عبادت کے نتائج کہ ایک دعا پر اللہ کا عرش ہل جایا کرتا تھا، اور وہ دعا جب بندہ اپنے قلوب سے اور خلوص اللہیت کے ساتھ جب اللہ سے مانگا کرتا تھا، اللہ کا عرش ہل کر اس دعا کو قبول فرمایا جاتا تھا۔ لیکن ہماری عبادتوں میں، ہمارے اعمال میں وہ جان نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے سارے اعمال، ساری عبادتیں رسم و رواج بن کر رہ گئی۔ قربانی والا عمل بھی وہی اس کی رسم و رواج بن کر رہ گیا۔ نہ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو جانیں، اس کی حقیقت کو معلوم کریں، اور جس مقصد سے اس کو واجب قرار دیا گیا تھا اور جتنے اہتمام سے اس کو کرنے کا کہا گیا تھا، اس حقیقت تک ہم بھی نہیں پہنچے۔ ہماری اولاد تو اور بات ہے۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے، نہ ہم خود حقیقت جاننے کے لیے تیار ہے، تو ہم کب اپنی اولاد کو بتلائیں؟ اس لیے کہ ہر سال کرایا جا رہا ہے، دنوں کے ساتھ مخصوص کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی محبوب ترین عبادت اس کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کو جو منظور اور مقصود ہے، اس سے جو پیغام اللہ دینا چاہتے، اس پیغام تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں، فکر کریں، اپنی اولاد کو بتلائے کہ یہ عبادت کیوں کی جاتی ہے۔ ہماری اولاد بھی عید الاضحیٰ آتی ہے، قربانی کا موقع آتا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ بولے جانور خریدیں گے اور اس کو ذبح کریں گے اور گوشت تقسیم کرنا ہے۔ یہی ساری چیزیں بس باقی رہ گئی ہے۔ ہماری اولاد کے اندر بھی یہی ذہنوں میں باتیں ہیں۔ قربانی ہے، کیا کرنا ہے؟ جانور کو خریدے، اس کو ذبح کرے، گوشت تقسیم کر دے، ہو گئی قربانی۔ تو یہ بھی ایک رسم و رواج بن کر رہ گئی۔ اس لیے میں نے وہ اہمیت کو بتلایا ہے
کہ جو اللہ کو منظور اور مقصود ہے، کتنی اہمیت کے ساتھ قربانی کو واجب قرار دیا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس اہمیت کو اپنے بھی اور اپنے اولاد کے بھی ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ قربانی والا عمل ہمارا رسم و رواج بن کر نہ رہ جائے، بلکہ ہم اس کی حقیقت تک پہنچے اور اس کو ایسے ہی کرے جیسے جذبہ اس قربانی کے کرنے کا ہونا چاہیے۔ اور جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، عید کا موقع آتا ہے، بقرعید کا موقع آتا ہے، تو ہمارے بیانوں میں جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیش کیا جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے، ہم اس کو کس انداز سے لیتے ہیں، یہ بھی ایک سوچنے کا مرحلہ ہے۔ آج امت مسلمہ کا یہ مزاج بن چکا ہے، یہ مزاج بن چکا ہے، چونکہ یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ ہم گھروں میں دیکھو، اپنے اولاد کو دیکھو کہ جو چیزیں ان کے سامنے آ رہی وہ صرف افسانے ہیں، چند قصے اور کہانیاں ہیں۔ اور اگر حقیقت تک ہم پہنچ سکے تو گھروں میں کیا چل رہا ہے کہ ساس بہو کی کہانی چلتی ہے، کچھ اور سیریل چلتے ہیں، تو وہ سیریل کی کیا حقیقت ہے وہ سب جانتے، یہ افسانے ہیں، بنے بنائے ہوئے کہانیاں ہیں، بنے بنائے ہوئے قصے ہیں۔ تو امت مسلمہ کا مزاج بھی یہ بن چکا ہے کہ جو حقیقی واقعات تھے، جو حقیقی قصے تھے اور جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیغام سنانا چاہتے تھے اور امت مسلمہ کو کے رخ کو، اس کے ذہن کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، آج امت کے نوجوان اور گھر کی عورتیں یا افراد اس حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے۔ وہ بھی یہی سمجھ رہے کہ ہاں بقرعید کا موقع آتا ہے تو وہ قصہ بیان کر دیا جاتا ہے، قصہ سن لیا اور سرسری سن کر اس کو اپنے ذہنوں سے نکال دیا۔ قصہ سن بھی رہے ہیں، قصہ سن بھی رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، سارا قصہ سنتے ہیں لیکن ذہن پر اثر نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ذہن کی حقیقت اور عقل تو یہی سوچنے لگی ہے کہ جیسے اور افسانے ہوتے ہیں یہ بھی ایک افسانہ ہو گئے، جیسے اور قصے کہانیاں ہوتے یہ بھی ایک قصہ کہانی ہو گئی۔ تو خود ہم بھی اور اپنی اولاد بھی اور اپنے گھرانے کے افراد بھی، ان کا ذہن اور عقل اس طرف نہیں چلتا ہے کہ ہاں یہ کچھ سچا قصہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہیے۔ تو اگر ذہن کو صاف کر کے اور عقل کو اس حقیقت تک پہنچانے کے نیت سے اگر اس واقعے کو سمجھیں گے تب اس کی حقیقت کو ہم سمجھ پائیں گے، اور وہ حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس عمل کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا، اور جب اس جذبے سے بندہ قربانی کرے گا وہ بارگاہ عزتی میں قبول اور مقبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ تو واقعہ تفصیلی ہے، میں صرف اختصار سے ان مواقع پر نظر آپ کی دوڑانا چاہتا ہوں کہ جو ایسے واقعات ہیں اور ان کے ایسے اشارات ہیں جن کو سمجھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے مقام پر ہے، وہاں آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کروں، یا یہ کہ اشارہ مل گیا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ پر قربان کروں، اور کس کو قربان کرنا ہے؟ اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس بیٹے کو جو بڑی مرادوں کے بعد مانگا گیا ہے۔ تقریباً 84 یا 85 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرزند ارجمند ملا ہے،
اور تقریباً 92 سال کی یعنی 8 سے 10 سال کی عمر ابھی بچے کی ہوئی ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اب یہ فلسطین سے چل رہے ہیں جو 1500 میل دور ہے، مکہ سے تقریباً 1500 میل دور ہے، وہاں سے چل رہے ہیں کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے چل رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے چل رہے ہیں۔ تو یہ خوشی والا عمل ہے یا غم والا عمل ہے؟ خوشی والا عمل ہے یا خوف والا عمل ہے؟ ہم ذرا سوچئے تو صحیح کہ اتنے دن 1500 میل گویا کہ 1 مہینے کا سفر اس وقت کا، 1 مہینے کا سفر اس وقت کا، تو اب ہر دن ہر پل ان کی فکر کیا ہوگی؟ ان کی فکر کیا ہوگی؟ اڑن کیا ہوگی کہ کیا کرنا ہے؟ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے، وہ بھی محبوب ترین بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ اتنا وقفہ بیچ میں دیا جا رہا ہے اور اتنے وقفے کے بعد اس عمل کو کروایا جا رہا ہے کہ جا کر جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اگر ذرا فکر کریں ہم آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کی ہر وقت فکر سوچ کیا ہوگی؟ ہم کو کہا جائے کہ 1 مہینے کے بعد آپ کے بیٹے کو جو ہے ذبح کیا جائے گا، ہوتا ہے نا کہ کسی کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ کیسا گزرتا ہوگا اس کو سوچئیے تو صحیح ذرا۔ صرف واقعہ بتلانا مقصود نہیں ہے، 1 مہینے کا وہ انتظار کروایا جا رہا ہے کہ پورے طور سے جو ہے اس فکر کو اور اس کوڑن کو دوڑایا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے محبوب ترین بیٹے کو جو بڑی مرادوں کے بعد ملا ہے اس کو قربان کرنا ہے۔ اب ایک ایک سیکنڈ کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ وہ تو نبی تھے لیکن سوچنے کی بات بہرحال نبی ہے، لیکن نبی تو بھی انسان ہی تو ہوتے، نبی ہے لیکن نبی تو انسان ہی ہوتے تھے۔ ان کی سوچ ان کی فکر کیا ہوگی کہ اللہ نے حکم دیا کرنا تو ہے لیکن ان کے دل پر کیا بات گزری ہوگی اور دل ان کا کیسے تڑپا ہوگا، کیسے پڑا ہوگا، اس کا اندازہ لگائیے۔ ہم اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں۔ پھر آئے ہیں مکہ مکرمہ میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس، کہہ دیا کہ کسی بڑے سے ملاقات کے لیے لے کے جانا ہے، کسی بڑے سے ملاقات کے لیے نہلا دھلا دیجیے۔ اب نہلا دھلا دیا گیا، اب اس کو لے کر چلے۔ میں صرف چند جو اہم چیزیں تھیں، اہم پہلو تھا، اس کو بیان کروں۔ یہاں پر شیطان آ گیا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا کہاں لے جا رہے ہو؟ کچھ پتہ بھی ہے؟ کہاں کہ باپ اتنے دنوں کے بعد آیا ہے تو گھومنے پھرنے لے جا رہا ہوں، بیٹے سے محبت ہوتی ہے، خوشی میں نہلا دھلا کر ذرا گھومنے پھرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، اور کہاں لے جائیں؟ کہا کہ نانا یہ تو جو ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا کہ باپ کہیں بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ وہ بھی اتنی مرادوں کے بعد ملا ہے، یہ تو اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں تو اس کو گھمانے کے لیے۔ کہا کہ بہت شیطان نے بہت ضد کی کہ کسی طریقے سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ورگلا دے اور یہ کہہ دے کہ وہ اپنے بیٹے کو واپس لے لے، روک لے اس کو۔ لیکن جب کچھ نہ بات بن پڑی تو خود شیطان کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ذبح کرنے لے جا رہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے زبان سے جو الفاظ نکلے کہ ہائے کاش، ہائے کاش، ہائے افسوس، مجھے کیوں نہ بتلایا کہ اللہ کا حکم تھا میرے بیٹے کو ذبح کرنا تھا، میں خود ساتھ چلتی، میں خود معاونت اور مدد کرتی، کہ میں بھی ساتھ میں موجود رہتی کہ میرے جو مدد مجھ سے ہو سکے اللہ کے حکم میں میری مدد بھی شامل ہے۔ حال ایسی مائیں ہونی چاہیے، ماں کی ایسی تربیت، اولاد کی ایسی تربیت ہو کہ ماں اس انداز سے ہو، اللہ کے جذبے کو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ جذبہ ہونا چاہیے۔
پھر اسی طریقے سے جب یہاں بات نہ بن پڑی تو خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان گیا، کہاں کہ کدھر جا رہے، کہاں کہ گھومنے لے جا رہے، کسی بڑے سے ملاقات کرنے، آج بہت دنوں کے بعد ملے، خوشی خوشی جا رہے، کہا کہ نانا تجھ کو تو ذبح کرنے لے جا رہے، کہا کہ باپ بیٹے کو ذبح کرتا ایسا تو نہیں، وہاں پہ ورگل آیا، ضد کی، لیکن آخر جب ہار گیا تو کہنے لگا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے، تو کہاں کہ ہاں جب اللہ کا حکم ہے تو میں بھی تیار، بیٹا بھی ایسا۔ یہ سب اسباق ہے، یہ اللہ کے پیغامات ہے جو ہمیں اور آپ اللہ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ماں کیسی ہو، ہماری اولاد کیسی ہو، ہمارا باپ کیسا ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، کہاں کیا کر رہے ہو، بیٹے کو ذبح کر۔ ارے حابیل قابیل کا واقعہ نہیں پڑا قرآن میں، اللہ نے بیان کیا رہتی دنیا تک، قیامت تک لوگ نفرتیں اور برے بھرے الفاظ کستے ہیں، تمہارا نام بھی اس میں شامل ہو جائے گا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے۔ شیطان نے حربہ لگایا، کہاں کہ حضرت ابراہیم نے کہا اس بات کو اور اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے، اس بات کو اس بات سے جوڑ رہے ہو، وہاں تو اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے اس نے ذبح کیا تھا، یہاں تو میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ تو باپ بھی تیار، گویا کہ باپ کیسا ہونا چاہیے، ماں کیسی ہونا چاہیے، اولاد کیسی ہونا چاہیے، گویا کہ تربیت کا انداز بھی بتلا دیا۔ پھر بیٹا جو ہے بڑا تربیت یافتہ تھا، بیٹے سے کہہ دیا میں تجھ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان کر گزریے، مجھے صبر کرنے میں والوں میں پاؤں گے۔ یہ بیٹے کے الفاظ تھے، اس کو سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے، خود ہم بھی سوچیں، اپنی اولاد کو بھی سمجھائے کہ یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ اور پھر بیٹے کے الفاظ کہ بیٹا کہہ رہا ہے میرے کپڑے کو اتار دینا، ماں کو یاد آئیں گی تو وہ کپڑا دیکھ کر سکون حاصل کر لے گی، اچھا میرے پیر کو باندھ دینا، کہیں ایسا نہ ہو ذبح کرتے ہوئے تکلیف ہوگی، میرے پیر جو ہے آپ کو لگ جائے اور بے ادبی ہو جائے۔ یہ سکھلایا گیا کہ اولاد کو یہ ادب سکھلائے۔ پھر کہا کہ اپنی آنکھوں پر پٹھی باندھ لینا کہ اللہ کا حکم جب پورا کر رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت کا غلبہ آ جائے اور یہ عمل چھوٹ جائے، اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھ۔ پھر چھری لی اور گردن پر چلانے لگے۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، احادیث کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت جبرائیل سے، غالباً آپ علیہ السلام نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ اے جبرائیل، اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں تم کو کبھی کوئی مشقت ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں دو موقع پر۔ ایک موقع تو وہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے، میں 7ویں آسمان پر تھا، اللہ نے کہا کہ یوسف تہ تک جانے نہ پائے اس سے پہلے اپنے اٹھا لیا جائے۔ کہا کہ اس وقت مجھ کو فوراً جانا تھا، بڑی مشقت ہوتی۔ اور دوسرا موقع یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری جو ہے گردن پر رکھ دی تھی، بس چلانا تھا، میں 7ویں آسمان پر تھا اور مجھ کو مشقت ہوئی وہاں تک پہنچنے میں، دمبا کھلانے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تو چلا دی اور اللہ کا حکم تو پورا کر دیا کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے اب اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ بعد میں جب پٹی کھولتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے ہوئے مسکرا رہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اب آپ نے اپنے خواب کو پورا کر دیا۔ تو اس واقعے کو پس منظر کو ذہن میں رکھ کر جب بندہ اس عمل کو اور اس عبادت کو کرے گا تو
یہ حقیقت جب سامنے ہوگی تو وہی جذبہ ہوگا. وہ جذبہ یہ ہوگا کہ اگر وقت پڑے تو اللہ کے حکم پر میں اپنی جان بھی پیش کر سکتا ہوں, اپنے مال کو بھی پیش کر سکتا ہوں, اپنی اولاد کو بھی پیش کر سکتا ہوں. تو قربانی کے ذریعے سے اللہ کو یہ پیغام دینا مقصود ہے. ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی یہ بات سکھلائے کہ قربانی والا عمل رسم و رواج نہ بن کر رہ جائے, بلکہ اس کے ذریعے سے ہر سال یہ پیغام اللہ سنا رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کا حکم آ جائے اپنا سب کچھ اس کی راہ میں قربان کر دو. یہ جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو یہ جذبہ پیدا کرنے کی اور اس طریقے سے قربانی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.